ہے ساری ریاست کا نظام. ایمان وہاں زیر بحث نہیں آتا، اور اسلام میں صرف شہادت ہے، لفظ ایمان نہیں آتا. وہ حدیث جبرائیل کا اہم ترین موضوع ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وصلی وسلم وبارک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی ملائکتک المقربین وعلی عبادک الصالحین وعلینا معہم یا ارحم الراحمین. درس حدیث کے ضمن میں آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے تو ہم نے 40 نووی میں بھی پہلے نمبر کی حدیث پڑھی تھی، اور یہ وہ حدیث ہے جس سے کہ اکثر محدثین نے اپنے مجموعوں کو شروع کیا ہے، اس لیے کہ اس میں کسی بھی نیک عمل کے ضمن میں تصحیح نیت، خلوص اور اخلاص نیت جو ہے اس کی اہمیت بیان ہوئی. راوی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، روایت متفق علیہ، جس کا اصل متن ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. مثال کے طور پر فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. پھر دوسرے نمبر پر جو اس مجموعے میں حدیث ہے اس کے بارے میں یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ام السنہ کہلاتی ہے یہ حدیث. گویا کہ اس کا مقام اور مرتبہ احادیث کے ذخیرے میں وہی ہے جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا مقام و مرتبہ ہے. اس میں 4 سوال تھے کہ جو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانی شکل میں حضور کی مجلس میں حاضر ہو کر حضور سے کیے، اور ان کے جوابات حضور نے دیے. پہلا سوال یہ کہ اسلام کیا ہے، دوسرا ایمان کیا ہے، تیسرا احسان کیا ہے، چوتھا قیامت کے بارے میں. تو اس میں جو اہم ترین بات آئی تھی وہ آپ کو یاد ہوگی کہ ایمان اور اسلام کا بنیادی فرق اس اعتبار سے کہ اسلام در حقیقت مسلمان معاشرے کی معاشرتی اور سیاسی اور دستوری اساس کی حیثیت سے ایک دنیاوی اور قانونی اور دستوری معاملے کا کام دیتا ہے، اور ایمان وہ حقیقت ہے یقین کی شکل میں کہ جو انسانی قلب کے اندر پیدا ہوتی ہے. اسی لیے ایمان کی وضاحت میں حضور نے فرمایا ان تؤمن باللہ والیوم الآخر الی آخر الحدیث. وہاں لفظ ایمان آیا ہے، اور اسلام کے ضمن میں فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. تو معلوم ہوا کہ زبانی اقرار، اس سے ایک انسان جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اگرچہ اس کے بعد جو ہم نے کچھ اور حدیثیں پڑھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے، اور آج بھی وہ حدیث ہمیں پڑھنی ہے، کہ جن کم سے کم شرائط پر قتال ختم ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ شہادت اور اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکاۃ، 2 چیزیں اور اس میں شامل ہیں. لیکن اس فرق کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ فرض کیجئے ایک شخص عین حالت جنگ میں، جبکہ 2 افراد کا مقابلہ ہو رہا تھا، ایک کافر اور ایک مومن، اگر وہ اس حالت میں کافر جو ہے وہ کلمہ شہادت ادا کر دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس حالت میں محض یہ کلمہ اس کے اسلام کے لیے کافی ہے. اسی لیے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے جو ایک غلطی ہو گئی تھی کہ ایک شخص سے ان کا مقابلہ تھا، اور جب وہ بالکل مغلوب ہو گیا، لاچار ہو گیا، تو اس نے کلمہ پڑھ دیا. حضرت اسامہ نے اپنی تلوار نہیں روکی، اس کا سر قلم کر دیا، لیکن دل میں ایک
خلیج رہی، تو جا کر پھر حضور سے پوچھا کہ یہ معاملہ ہوا، آپ نے فرمایا کہ غلط کیا تم نے۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا کہ یہ تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ہیلا کیا تھا، آپ نے اس کی نفی نہیں کی، اس کے باوجود فرمایا اے اسامہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب یہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا۔ بلکہ ذرا سخت الفاظ میں سرزنش کے انداز میں آپ نے یہ بھی فرمایا تم نے کیوں نہ اس کا دل چیر کے دیکھ لیا۔ اب ظاہر بات ہے دل چیر کے بھی دیکھ لیتے تو اس کے اندر کلمہ تو نہیں نکل سکتا تھا یا یقین تو نہیں اس سے برآمد ہو سکتا تھا، لیکن یہ در حقیقت اظہار ناراضگی جو ہے اس کا انداز ہے، یعنی یہ کہ دل کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے حوالے ہے۔ اس حالت میں جس نے کلمہ شہادت ادا کیا ہے تمہیں اپنی تلوار روک لینی چاہیے تھی۔ البتہ اجتماعی سطح پر جب سورہ توبہ میں احکام آئے ہیں کہ اب مشرکین کے لیے آخری مہلت ہے، اشہر حرم کے ختم ہوتے ہی ان کا قتل عام شروع کر دو، تو اس قتل عام کو روکنے کے لیے وہاں 3 شرطیں بیان ہوئی۔ اگر وہ کلمہ شہادت ادا کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہ قرآن مجید کی نص بھی ہو گئی، اور جو ہم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث پڑھ چکے ہیں اس کے اندر بھی یہی الفاظ آ گئے، اور اس کی ہمارے پاس جو ہے واقعاتی طور پر بھی سند موجود ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا اور انہوں نے ان کے خلاف قتال کا فیصلہ کیا، اور کچھ حضرات نے بشمول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ مصلحت کا مشورہ دیا کہ اس وقت چونکہ 2 محاذ پہلے کھلے ہوئے ہیں، جو جھوٹے نبی اور ان کے پیروکار ہیں ان کے خلاف تو جہاد جاری ہے، پھر جیش اسامہ ابن زید جو ہے جو رومیوں کے خلاف بھیجا جانے کے لیے حضور نے تیار کیا تھا، آپ اسے بھی روانہ کر رہے ہیں، اب یہ تیسرا محاذ جو ہے اس وقت نہ کھولا جائے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کا حوالہ دیا تھا کہ میں کیسے اس قتال کو روک سکتا ہوں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے کم سے کم 3 شرطوں پر قتال کے ختم کرنے کا اور قتال بند کرنے کا معاملہ کیا ہے، جس میں کہ ایتاء زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے اسلام کا اس اعتبار سے کہ جب کہیں اجتماعی معاملہ ہوگا، جب کہیں تمدنی معاملہ ہوگا، تو کم سے کم ان 3 شرائط پر مسلمان تسلیم کیا جائے گا، اس معاشرے کو، اس گروہ کو، اس قوم کو، اس قبیلے کو۔ حدیث جبرائیل میں جو اور بات آئی تھی جو بڑی اہم تھی، وہ جو یہ کہ دین کا جو سب سے اونچا روحانی مقام ہے، احسان، وہ کیا ہے؟ وہ در حقیقت کوئی اور شے نہیں ہے، ایمان ہی کی ایسی گہرائی کی کیفیت ہے کہ جس میں گویا کہ ایسی کیفیت ہو جائے کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبادت کا ہمارے ذہنوں میں عام طور پر مفہوم بہت محدود بیٹھ چکا ہے، وہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ تک ہے، اس لیے اسی حدیث کی جو دوسری روایتیں ہیں ان کے حوالے سے میں نے آپ کو اور الفاظ بھی بتائے کہ ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ در حقیقت احسان جو بلند ترین روحانی منزل ہے وہ ایمان ہی کی گہرائی کا نام ہے، اس میں اتنی گہرائی اور شدت پیدا ہو جائے جتنی کہ انسان کسی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی شے کے اوپر یقین کرتا ہے، اور اس سے کم تر ایک درجے پر بھی اس کا اطلاق ہو جائے گا، کم سے کم یہ استحضار رہے ہر وقت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نگاہوں میں ہوں۔ یہ کیفیت بھی اگر مستقل رہے تو یہ گویا کہ درجہ احسان پر فائز ہونے کی علامت ہے۔ قیامت کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ وہ تو جو پوچھنے والا ہے جتنا کچھ وہ جانتا ہے بس اس سے زیادہ مجھے بھی معلوم نہیں، لیکن کچھ علامات اس کی بیان کر دی تھی، اب اس تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا، ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پھر ہم نے حدیث نمبر 3 غالباً تھی یا 4 تھی وہ بھی پڑھ لی تھی، جی 3، اس لیے کہ اس میں پھر وہی اسلام کی حقیقت جو ہے وہ بیان ہوئی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، یہ گویا کہ حدیث جبرائیل ہی میں یہ مضمون آ چکا ہے، لیکن اس کی اہمیت جو ہے اس کے اعتبار سے امام نووی نے اس کو بھی علیحدہ سے شامل کیا۔